السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ جب تک ہوش و حواس کے عالم میں ایک مسلمان مرد اور عورت ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے، چاہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا اشارے سے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ایسا بیمار ہے کہ وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، اس کا کپڑا بھی نہیں صاف ہو سکتا ہے، قبلہ کی جانب منہ کروا کر کے کسی بھی طریقے سے جس حالت میں ہے اسی حالت میں اسے نماز پڑھائی جائے، دو وقتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے، جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، خالی فرض پڑھ لے، کیونکہ نماز ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتا تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر پڑھ سکتا تو بیٹھ کر، لیٹ کے پڑھ سکتا تو لیٹ کر، اشارے سے پڑھ سکتا تو اشارے سے، ورنہ دل کے اندر نیتوں سے، لیکن نماز معاف نہیں۔ وضو کر سکتا تو وضو کرے گا، تیمم کر سکتا تو تیمم کرے گا، اور اگر وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، کپڑے بالکل صاف نہیں رہتے، پاک ہو ہی نہیں سکتے، بستر پاک نہیں، تب بھی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور یہ اکثر ہاسپٹلوں میں نمازی مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے کہ ایک تو لوگ نہیں جانتے، ان کے تیمارداری کرنے والے، اور مریض چاہتا نماز پڑھیں لیکن وہ مسئلہ نہیں جانتا کہ کپڑا ناپاک ہے، یہ ناپاک۔ ہر حال میں، جس حال میں بھی آپ ہیں، ہر حال میں نماز پڑھیں۔ پاکی حاصل کر سکتے تو پاکی حاصل کر کے، وضو کر سکتے تو وضو کر کے، تیمم کر سکتے تو تیمم کر کے، لیکن پاکی حاصل کرنا ناممکن، وضو کرنا ناممکن، تیمم کرنا ناممکن، تو جس بھی طرح ہو آپ نماز پڑھیں، لیٹ کر اشارے سے نماز نہ چھوڑیں۔ اور مرض کی حالت میں، جاکنی کی بھی حالت میں یا اور حالات میں نماز معاف نہیں ہے، لہذا تیمارداروں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنے مریض کو نماز پڑھاؤ، جس طرح بھی پڑھا سکتے ہو، وضو کرا سکتے ہو، ورنہ تیمم کراؤ، اور اگر وہ خود تیمم نہیں کر سکتا تو تم خود اس کے ہاتھوں میں اور چہروں میں تیمم کا جو طریقہ اس حساب سے تیمم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنج وقتہ نماز کا آخری دم تک اخلاص کے ساتھ پابند بنائے رکھے، آمین، اور قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔